ایک گرم صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج میاں کے تیور ابتدا ہی سے خطرناک نظر آ رہے تھے، مگر گھر کے اندر ان کرنوں کی ساری تیز تراری اور تپش ناکام تھی۔ وہاں ایئر کنڈیشنر نے فضا کو یخ بستہ کیا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر فقط 3 افراد تھے: بڑے ابو، امی اور امیمہ۔ دنیا جہاں کی نعمتیں میز پر موجود تھیں، مگر بڑے ابو کا ناشتہ پرہیزی تھا: براؤن بریڈ، بغیر چینی کی چائے اور جو دلیا۔ بڑی امی بھی براؤن بریڈ کے ساتھ برائے نام تیل میں پکا انڈا کھا رہی تھیں۔ امیمہ کے آگے البتہ ایک ایک شے اصرار کے ساتھ رکھی جا رہی تھی، کھانے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ بڑے ابو: یہ جو ہماری لائن میں کارنر کا مکان ہے، پرانا سا بنا ہوا، وہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے ہوئے امیمہ نے وہ سوال کر ہی دیا جو رات سے اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ ہماری ایک پھوپھی ہے، وہ رہتی ہیں۔ دراصل سگی پھوپھی نہیں ہے، ابا میاں کی کزن تھی، شاید خالہ زاد وغیرہ۔ انہوں نے لاپرواہی مگر ذرا تفصیل سے سوال کا جواب دیا۔ سولن تو اب امیمہ کو تسلی ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ بی کانوں سے زیادہ آنکھیں استعمال کرنے کی عادی تھیں، سننے سے زیادہ دیکھنے پر یقین رکھتی تھیں۔ تبھی ان سے فرمائش کی کہ وہاں لے چلیں۔ چھوڑو بیٹا، تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ ویسے بھی پھوپھی اماں کسی سے میل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتی، بیکار میں بندہ وہاں جا کر بہت پہلے شرمندہ پھر خوار محسوس کرتا ہے خود کو۔ بڑے ابا کی باتوں بھی کم و بیش اپنی صاحبزادی شانوں کی طرح تھی، مگر امیمہ پر ان سب باتوں کا کیا اثر ہونا تھا؟ اور کون کون ہیں گھر میں؟ بیٹی اور ایک نواسہ، وہ جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ تایا ابو چلے گئے تو امیمہ تائی امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلائس کھانے کے بعد اس نے تائی کا دماغ کھانے کا ارادہ کیا اور روئے سخن ان کی جانب کیے، مگر وہ ان کا ارادہ بھانپ کر صاف غچہ دے گئی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں جانتی فیملی کے بارے میں، جتنا حضرت بھگت آ گئے اتنا ہی معلوم ہے۔ دراصل اتنا آنا جانا نہیں ہے وہاں، اور جو ان کی پھوپھی ہیں کسی سے بھی زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ گنتی کی چند باری ملاقات ہوئی ہے میری ان سے، اور بس۔ بڑی امی نے وہی سب کچھ بتایا جو شانو اور بڑے ابو بتا چکے تھے۔ امیمہ نے ایک بار پھر توجہ ناشتے کی طرف مبذول کر لی۔ مایوس تو خیر وہ اب بھی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ اب دماغ اور ہاتھ پیر اپنے ذاتی استعمال کرنے ہوں گے۔ شادی کی تیاریاں تو کئی ہفتے سے ہو رہی تھیں، اب یہ تیاری اپنے عروج پر تھی۔ شہر کے بڑے اور مشہور شاپنگ مال سے خریداری، ڈریس، ڈیزائنر ویڈنگ پلانز، ڈھول کی مائیوں، مہندی، بارات، ولیمہ اور چوتھی درجنوں تقریباً تھیں، اور ان سے جڑے تام جھام۔ زلفی بھائی نے ساری پلاننگ اور تفصیلات لیپ ٹاپ میں محفوظ کر لی تھیں۔ سب کام اسی پلاننگ کے ساتھ تحت ہو رہے تھے۔ کسی تقریب میں کتنے بجے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایک ایک بات اور گانوں تک کی معلومات تفصیلات موجود تھیں۔ امیمہ کو بڑے فخر سے انہوں نے اپنا کارنامہ دکھایا تھا۔ زلفی بھائی 2 گھنٹے کا کام 2 مہینوں میں کیوں پھیلا دیا ہے؟ امیمہ سے اسی سوال کی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ مشرق کی روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، مغرب میں رہنے بسنے والو تم کیا جانو؟ تم لوگ 2 گھنٹے میں شادی نپٹا کر کیسی کیسی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہو۔ ہم شاید خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے، مگر آپ لوگ اس ہلے گلے کی بدولت اپنے بینک بیلنس کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پیسے کی خیر ہے یار، بندہ آخر کماتا کس لیے ہے؟ شادی اور گھر، ان میں جتنا پیسہ لگ جائے کم ہے۔ پیسہ کمانا اور لٹانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مگر جن لوگوں کے لیے ہے، انہیں ترغیب دے کر ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ امیمہ کے افکار و خیالات سے اس کے اماں بابا بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے، مگر انہوں نے خود ہی تو سوچنے اور بولنے کی آزادی دی تھی، اس لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ بے جس کی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے، دوسرے کی نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زلفی بھائی کا جواب بھی معقول ہی پر مبنی تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنا موبائل آن کر کے جلدی جلدی اوپر نیچے کیا اور اسکرین امیمہ کے سامنے کی۔ میرے سارے ڈریس تیار ہو گئے ہیں، بتاؤ کیسے ہیں؟ امیمہ ایک کے بعد ایک انتہائی مہنگے اور خوبصورت جوڑے دیکھتی رہی۔ ہر جوڑا ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، جی بھر کے اپنے ارمان پورے کرنے چاہیے۔ زلفی بھائی کا قول شاید ٹھیک ہی تھا اس کے اپنے حساب سے، مگر امیمہ کو شرارت سوچی اور بڑی سنجیدگی سے زلفی کو مخاطب ہوئی۔ بعض افراد کو ایک کے بعد دوسرے چانس بھی مل جاتے ہیں، کیا پتہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں ہو۔ میری سویٹ ہارٹ کے سامنے ایسا مذاق نہ کرنا، میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔
اتنی ہی سنجیدگی سے زلفی نے بھی جواب دیا۔ کارڈ تقسیم کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ بیشتر دعوت نامے دیے جا چکے تھے، بس چند ایک گھرانے باقی رہ گئے تھے، وہ بھی قریبی تھے۔ چھٹی والے دن بڑے ابو نے اس کام کو نپٹانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ امیمہ خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ خواہشیں یوں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ لکڑی کے بڑے سے پھاٹک والے اس قدیم گھر کے سامنے کھڑے ہو کر امیمہ نے سوچا۔ بڑے ابو نے دستک دینے کا تکلف یوں ہی کیا۔ ادھ کھلے پٹ سے ایک نوجوان زرد پڑتی گھاس پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آ کر چرچراتے گیٹ کو پورا کھول دیا۔ تائبو سے لیکس لیک کی امیمہ سے ہیلو ہائے۔ انہوں نے اندر جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ امیمہ نے کچھ عادت اور کچھ مہارت تجسس و شوق کے کمرے کا جائزہ لیا۔ پہلی دوسری تیسری بلکہ کسی بھی نظر میں کمرے کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ڈرائنگ روم ہے، بیڈ روم ہے، ڈائننگ روم ہے یا اسٹور۔ وہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ اس میں ایک طرف صوفہ سیٹ پڑا تھا جس پر وہ لوگ بیٹھے تھے۔ ایک بڑا سا تخت بھی بچھا تھا جس پر جھالر دار چادر پڑی ہوئی تھی۔ ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوا تھا۔ یہاں 2 پٹ والی لوہے کی ایک الماری بھی تھی۔ ایک کونے میں گول میز اور 3 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ ایک شوکیس رکھا تھا جس میں کانچ اور چینی کے برتن تھے۔ امیمہ ایک ایک شے کا بغور جائزہ لینے میں منہمک تھی۔ چونکہ جب کمرے کے باہری بھرکم سی خاتون داخل ہوئیں، گوری رنگت، بڑی بڑی سنہری آنکھیں اور بالکل اسی مکان کی مانند تھیں۔ شاندار اور بوسیدہ آثار بتا رہے تھے کہ یہ کھنڈر کبھی ایک دیدہ زیب شاہکار تھا۔ یہ کون ہے؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہوں نے امیمہ کو غور سے دیکھا۔ بھتیجی ہے، دراصل میں زلفی کی شادی کا دعوت نامے دینے آیا تھا۔ تایا ابو نے کارڈ ان کی جانب بڑھایا۔ میں تو کہیں آتی جاتی نہیں، تمہیں تو معلوم ہے، بچوں کو بھیج دیجیے گا۔ رانی بھی نہیں آئے گی، اسے بھیج دوں گی۔ انہوں نے اسی جوان کی طرف اشارہ کیا جو مہمان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا تھا۔ ٹرے سے اٹھا کر ایک گلاس اس نے ماموں کو دیا اور ایک امیمہ کی جانب بڑھایا۔ کیا میں آپ کا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ امیمہ نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر اچانک ہی براہ راست خاتون خانہ کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ اس کا لہجہ کرخت تھا۔ دوسرے میزبان نے ذرا دلچسپی اور حیرانی سے امیمہ کا معائنہ کیا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر آپ کا گھر بہت خوبصورت لگا، مجھے پرانی عمارتوں سے لگا ہوا ہے۔ امیمہ نے انگلش زدہ لہجے میں اردو بولنے کی کوشش کی۔ ہر اہل گارے کو میں اپنے گھر میں نہیں گھساتی، جتنا دیکھ لیا اتنا کافی ہے۔ پھوپھی جان کا لہجہ رکھائی لیے ہوئے تھا۔ اس سے ٹکڑا توڑ جواب کا تو تایا نے کوئی نوٹس نہیں لیا، جیسے کہ وہ اس لب و لہجے کے عادی تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے دوسرے میزبان سے باتوں میں مصروف تھے۔ میں ایری گیری نہیں ہوں، آپ کی رشتہ دار ہوں، امیمہ نے احتجاج کیا۔ ہوں گی، میں کیا کروں؟ خاتون نے ناک سے مکھی اڑائی۔ شانو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میں مذاق سمجھی۔ امیمہ نے ایک آہ بھری۔ سچ مچ کھڑوس قسم کی عورت ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنا گلاس ختم کر رہی تھی جب کمرے میں ایک اور فرد داخل ہوا، بلکہ ہوئیں تو آ کر امیمہ کے سامنے بیٹھی تھیں، اس لیے اسے نو وارد کا جائزہ لینے میں بڑی سہولت ہو گئی۔ وہ ہبوہو پھوپھی جان کی تصویر تھیں، ویسی ہی گوری رنگت، سنہری آنکھیں، دل آویز نقوش، بس عمر کا فرق تھا۔ وہ پھوپھی جان کی تقریباً آدھی عمر کی تھیں۔ وہ یوں ہی آ کر خاموش بیٹھی تھیں۔ امیمہ نے خیر سگالی والی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ جواباً مسکرائی نہیں، بلکہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے امیمہ کو دیکھتی رہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ بڑبڑائیں۔ رانی بیٹیا، اندر جا کر آرام کرو۔ پھوپھی کے سخت لہجے میں خفیف سی نرمی چھپی ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی ہیں، بالکل آپ کی طرح ہیں، سو پریٹی۔ امیمہ نے حسب عادت بلا سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا اظہر میاں، پھر ملاقات ہوگی، میں شہراز کو بھیج دوں گی۔ پھوپھی اماں نے بدقت اپنے بھاری بھرکم وجود کو صوفے سے اٹھایا اور کھڑی ہو گئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے رانی کا کندھا بھی ہلایا۔ جی، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑے ابو، امیمہ نے ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھ کر رانی سے باتیں کرنا چاہتی تھیں، جو امیمہ کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر ان کی نگاہیں ہر تاثر، ہر جذبے سے خالی تھیں۔ پھر آئیں گے بیٹا، بڑے ابو نے بیک وقت امیمہ اور شہراز دونوں سے کہا تھا۔ واپسی کے بعد گھر میں شادی کے احکامات، دیگر کزنز کی آمد اور ہلے گلے میں بھی امیمہ کے دل و دماغ سے کچھ فراموش نہیں ہوا تھا۔ 2 خوبصورت مگر بالکل بے تاثر سنہری آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں آتی اور اس کا دھیان بھٹکاتی تھیں۔ کہاں گم ہو تم؟ شانو نے دوسری تیسری بار اس سے کوئی بات کہی تھی اور وہ ہوں ہاں کر کے رہ گئی تھی۔ بات سنو شانو، رانی آنٹی کے بارے میں تم کچھ جانتی ہو؟ بڑے ابو بتا رہے تھے وہ سائیکو پیشنٹ ہے۔ کون؟ کس کی بات کہہ رہی ہو؟ اوہ، وہ کارنر والی فیملی؟ شانو استفسار کرتے کرتے خود ہی سمجھ گئی۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے، مگر کبھی بات یا ملاقات نہیں ہوئی۔
ان سے بچپن میں 1-2 بار دیکھا تھا انہیں، مگر تمہیں کیا انٹرسٹ ہو گیا ہے؟ پہلے مکان سے پھر انسان سے شانہ جنجلائی۔ دنیا میں چند ہی چیزیں ہیں دلچسپی کی جن میں سر فہرست انسان ہے۔ امیمہ مسکائی۔ تو ڈھنگ کے انسانوں میں انٹرسٹ لو، سائیکو پیشنٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ پتہ نہیں کون کس کے پیچھے پڑا ہے، میں یا ان کا خیال میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ امیمہ نے پرخیال نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بھی اسی فیملی کا حصہ بنتی جا رہی ہو میڈم۔ شانوی سے گور کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شادی شروع ہوئی، ڈھولکی سے آغاز ہوا، ہر فنکشن میں پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا، اتنا دھوم دھڑکا، ہلا گلا، رشتہ داروں کزن کے ساتھ مزہ تو بہت آ رہا تھا امیمہ کو، مگر یہ کم وقت سوچنے کی نہ جانے کس سے ورثے میں ملی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نمود و نمائش اور بے جا شراب بھی یہاں کے کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ بارات کے دن امیمہ کا جوڑا بھی شانو اور دیگر کزن کی طرح خاصا فارمل تھا، گلابی غرارہ کے ساتھ ہم رنگ قمیض، دوپٹہ بےحد خوبصورت نفیس کام کے ساتھ، نقش سے تیار۔ وہ موبائل کان سے لگائے ہنستی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ چھوٹی بہن کا فون تھا، وہ اپنی بدحواس کلاس فیلوز کے قصے اور لطیفے سنا رہی تھی۔ امیمہ نے جب خداحافظ کر کے فون آف کیا تب بھی وہ ہنس ہی رہی تھی، اور موبائل آف کر کے سامنے دیکھتے ہوئے اس نے خود کو بے اختیار بریک لگایا، تب بھی اس کے چہرے پر بڑی خوبصورتی ہنسی بکھری ہوئی تھی۔ ارے آپ کیسے ہیں؟ اچھا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طرح اچھا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جیسے ٹھیک ہوں۔ امیمہ کی اس سے یہ تیسری چوتھی ملاقات تھی، وہ مائیوں مہندی کے فنکشن میں بھی آیا تھا۔ امیمہ نے اس کے گھر کی تعریف کرتے ہوئے اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ امیمہ کے برجستہ جواب پر وہ محظوظ ہو کر مسکرایا تھا۔ بہت اچھا کرتی ہیں آپ، جو اچھا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ یہ ضروری بھی نہیں۔ امیمہ کے ہم قدم چلتا ہوا شراز گویا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جن کی آنکھیں شفاف ہوں اور مسکراہٹ بے ریا، انہیں اپنی اچھائی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا؟ امیمہ پھر ہنس پڑی، بقول مما جان، خامخواہ کی ہنسی، ہر وقت کی ہنسی، پتہ نہیں کیوں اسے بات بات پر اتنی ہنسی کیوں آتی ہے، یا شاید سب ہی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ایک جیسی۔ اچھا تو آپ پرسوں اپنے گھر کے بارے میں بتا رہے تھے، ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ امیمہ نے کچھ یاد کیا، اسے یاد دلایا۔ یہ گھر میرے نانا نے بنوایا تھا، بہت محبت اور بہت چاؤ سے۔ وہ آرٹیکل تھے، انہوں نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ اسے چلتے چلتے وہ ٹھہر گیا۔ بہت آرٹسٹ مائنڈ تھا ان کا، امیمہ نے تبصرہ کیا۔ ہاں، مگر شاید قسمت کو ان کا یہ خواب پسند نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد تو 2 ماہ سے زیادہ نہیں جیے، پھر نانی نے 3 بچوں کو کیسے سنبھالا، کیسے پالا اور کیا زندگی گزاری، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ امیمہ کے چہرے پر افسوس کے تاثرات آ گیا۔ ارے میں بھی اس وقت کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، آپ پلیز شادی انجوائے کریں۔ شراز کو یکدم ہی کوئی خیال آیا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ضرور شراز بھائی کا دماغ کھا رہی ہوگی۔ اب چلو، سب بلا رہے ہیں تمہیں، گروپ فوٹو میں تمہاری کمی ہے بس۔ چانو چاہتی ہوئی آئی اور اسے ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔